ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین سامعات، ایک مسلمان بننے کے لیے دین اسلام کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے
کلمہ طیبہ ہے، اور اس کے بعد کلمہ طیبہ شہادتین کا اقرار کر لینے کے بعد ایک مسلمان کے ذمے سب سے بڑا جو فرض ہے، سب سے اول جو ڈیوٹی ہے، وہ نماز کی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہی ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان دو چیزوں کے اندر بہت زیادہ غفلت ہے۔ توحید کے مسئلے پر، ایمان کے مسئلے پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کے اندر کم و بیش 8 ارب لوگ بستے ہیں، جن میں 2 ارب کے قریب صرف مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں یہ بات کی بات ہے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یعنی ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو کہتے ہیں۔ 6 ارب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں سکتے، جو لوگ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں۔ ہماری زیادہ توانائیاں، ہماری کوشش لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح پر صرف ہونی چاہیے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ قیامت والے دن جتنے بھی کافر ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، وہ اس دن جب دیکھیں گے نا کہ مسلمان اپنی سزا پانے کے بعد یا اللہ کی رحمت سے ان کے گناہ بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے، یا انہوں نے اپنے گناہ کی سزا پا لی ہے، پھر آخر اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا، تو وہ قیامت والے دن یہ خواہش کریں گے بدو لو کانوا مسلمین، کاش وہ دنیا کے اندر کسی درجے کے بھی مسلمان ہوتے، کچھ نہ کچھ اسلام ان کے اندر ہوتا، کسی نہ کسی درجے کے وہ مسلمان ہوتے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے عقیدے کی درستگی، اسلام کا قبول کرنا، کفر کو چھوڑنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ نماز کا ہے۔ اگر نماز کو دین اسلام سے خارج کر دیا جائے، دین کا ڈھانچہ باقی نہیں رہتا، اسلام باقی نہیں رہتا، ایمان باقی نہیں رہتا۔ آج کی جو ہماری معروضات ہے، اس میں تھوڑی باتیں سخت ہونی ہیں، اور بہت ساری جو ہمارے اندر سستی پائی جاتی ہے، اور ہم نے اس کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی احادیث، قرآن مجید کی آیات اور صحابہ کرام کا طرز عمل رکھنا ہے، کوئی فتویٰ نہیں لگانا۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، صحابہ کرام کے عمل اور قول اور ان کی زندگی کی روح سے ہم نے دیکھنا ہے ہم کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ سجدہ نماز کا ایک جز ہے، نماز کا ایک رکن ہے، جز ہے، حصہ ہے۔ ایک سجدے کا انکار کرنے والا وہ اللہ کی بارگاہ سے دلکار دیا گیا، وہ پکا پکا جہنمی ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور جنہوں نے سجدہ کر لیا وہ اللہ کے معزز فرشتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ نافرمانی والا وعدہ ہی رکھا، اللہ نے ان کو پاک صاف کر دیا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں۔
ایک سجدے کا انکاری، وہ بے ایمان، وہ پکا پکا جہنمی، وہ رب کا مقابل، اللہ کا دشمن، اللہ کے دین کا دشمن، اللہ کے پیغمبروں کا، مسلمانوں کا، سب کا دشمن ہے، ایک سجدے کا انکاری۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات فرض کیے ہیں، یہ ایک مسلمان کا امتحان ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت میں کمی نہیں آتی۔ اگر سارے کے سارے لوگ اللہ پر ایمان نہ بھی لائے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کی قدرت میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ نے جو مسلمان کے اپنے بندے کی آزمائش کی ہے کہ میرا بندہ میری بات کس حد تک مانتا ہے، اور اللہ کو مطلوب بھی صرف یہی ہے کہ بندہ میری بات کتنی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا، آزمایا ہے، امتحان لیا۔ جس نے نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، انکار کیا، اس کا حال دیکھ لیں، اور جنہوں نے سجدہ کر لیا ان کی شان اور عظمت دیکھیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کتنے سجدے چھوڑ چکے ہیں، نماز کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، ہمارے اندر نماز کا اتنا استحصال ہے، اتنی سستی ہے کہ بے نماز بندے کو کوئی بندہ اس سے نفرت بھی نہیں کرتا، اس سے گھر بھی نہیں کھاتا، حالانکہ دین اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ ایک بندہ چوری کر لیتا نا، چوری، چور بندہ، کوئی بندہ اس کے ساتھ سلام دعا نہیں رکھتا، یہ چور ہے، نفرت کرتا ہے، اس کے جرم سے اس کو اتنی نفرت ہے کہ اس بندے کے ساتھ سلام دعا رکھنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے، زانی آدمی ہے، سارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ شراب پیتا، شرابی بندہ، سارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ڈاکے ڈالتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، کتنا بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا ہے، ہم اسے نفرت کرتے ہیں۔ کبھی بے نماز سے نفرت کی ہے؟ بے نماز بندہ جو ہے، جو نماز نہیں پڑھتا یا کبھی پڑھتا ہے چھوڑ دیتا ہے، ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، باقی چھوڑ دی۔ جس بندے کو نماز کے فلسفے کا نہیں پتا، آج تک اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے ذمہ سب سے بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی کیا ہے، اور اس کو ادا کرنے میں وہ غافل ہے۔ حالانکہ بے نماز بندہ زانی سے بڑا گنہگار مجرم ہے، بے نماز بندہ ڈاکو سے بڑا مجرم، چور سے بڑا مجرم، شرابی سے بڑا مجرم ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا، یہ شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، ظلم و ستم، ان سب سے بڑا گناہ ہے، اور کوئی بندہ نفرت نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ایمان کا، ہماری ترجیحات کا فرق ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارا ایک معاشرتی طریقہ کار ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی جمعہ پڑھنے آتی ہیں، آپ سارے احباب ماشاءاللہ صاحب بصیرت ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دے رکھی ہے۔ جب ہم بچوں کے رشتے کرتے ہیں نا، بڑی چیزوں کو جانچتے ہیں۔ یہ لڑکا شرابی تو نہیں ہے، نشئی تو نہیں ہے، یہ معاشرے کے اندر آوارہ تو نہیں ہے، یہ ڈاکے تو نہیں ڈالتا، چوری تو نہیں کرتا، یہ زانی تو نہیں ہے، بے حیا تو نہیں ہے، بد اخلاق تو نہیں ہے، بد کردار تو نہیں ہے۔ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا۔ کیوں؟ ہم نے اپنی ایک بیٹی جس کو ہم نے پالا ہے، جس کی پرورش کی ہے،
اس کو پال پوس کے اس کی پرورش کر کے ہم نے جب وہ اپنی جوانی کو پہنچی ہے ہم نے ایک بندے کے نکاح میں اس کو دینا ہے. شریعت کا حکم ہے, سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ جائزہ نہیں لیا کہ یہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں. سب سے بڑا ظالم ہے وہ باپ جو اپنی بچی کا رشتہ کسی بے نماز کو دے دیتا ہے, جو اپنی بچی کا اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی بے نماز بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. ایسا باپ سب سے بڑا ظالم ہے. اس نے اپنی بچی پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اس نے دین کا کوئی لحاظ نہیں رکھا. ایک بندے کے دین کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, اس کے دین کا کوئی بندہ جو نماز نہیں نہ پڑھتا معذرت کے ساتھ, وہ کوئی حدیث نہیں ہے, وہ کوئی بریلوی کوئی دیوبندی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ہم رفع الیدین پر, فاتحہ پر, آمین بالجہر پر, سینے پر ہاتھ باندھنا, ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا, ان سارے مسئلوں پر ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں. بڑے بڑے مناظرے کرتے ہیں, کتابیں لکھ لیتے ہیں. کبھی کسی نے اس پر تو نہیں مناظرہ کیا کہ بے نماز بندے سے بائیکاٹ کر دو, اس سے مناظرہ کرو, نہیں. یہ بڑا مسئلہ اس سے, ایک بندہ بے نماز ہے, نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, جس کے دین کے اندر اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں, وہ کوئی مسلمان نہیں ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا, اس کے اسلام کا کب اعتبار نہیں ہے. پوری شریعت کا مطالعہ کر کے چیک کر لیں, نہ آپ کو قرآن سے کوئی رعایت ملے گی, نہ حدیث سے, نہ صحابہ سے, نہ تابعین سے, نہ محدثین سے. ایسے بندے کے اسلام کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا. بے نماز آدمی نمازیں چھوڑتا ہے, نماز کا چور ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا, میں تمہیں ایک بڑے چور کی خبر دوں, بدترین چور. صحابہ نے کہا وہ کون سا؟ نماز کا چور. اور نماز کا چور کون ہے؟ جو نماز صحیح نہیں پڑھتا وہ نماز کا چور ہے, اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کس کھاتے میں ڈالیں؟ تو نماز نہ پڑھنا یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ کوئی مسلمانی تقاضا نہیں ہے. نبی کے دور میں تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے. کیوں نماز پڑھتے تھے؟ تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارے گروہ کے نہیں ہیں, یہ ہمارے ساتھی نہیں, ہمارے ساتھ والے نہیں ہیں. اپنے اوپر سے کفر کا ٹائٹل مٹانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سستی کرتے ہیں. لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى, سستی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں. آتے ہیں نماز پڑھنے لیکن سست ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں, لیٹ پڑھتے ہیں. یہ کون ہے؟ فرمایا منافق ہے. صحابہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں جو بندہ نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا نا وہ پکا منافق ہوتا تھا. ایسا منافق ہوتا تھا جس کے بارے میں اونی کا نفاق ہو, معلوم ہو نفاق, سب کو پتا ہوتا تھا یہ منافق بندہ ہے. اس کا منافق نفاق چھپا نہیں ہوتا تھا, وہ بندہ نماز سے پیچھے رہتا تھا. ہاں کبھی کبھار ہو گیا, کوئی عذر ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, یہ وہ بندہ جو نماز سے پیچھے رہتا ہے, نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ پڑھتا ہے. پتا ہے یہ وہ منافق ہے. جو نماز کو آتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں, اللہ نے قرآن مجید کے اندر بے نماز بندے کو کوئی رعایت نہیں. سب سے زیادہ حکم جس بات کا دیا وہ نماز کا دیا. اللہ ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا بھی نماز پڑھو تو فرض نہیں ہو جاتی تھی. اگر ایک مرتبہ کہہ دیا جائے یہ کام کرو وہ کرنا پڑے گا, فرض ہے, ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. اللہ نے اتنی مرتبہ کہا. آپ سارے قرآن پڑھتے ہیں, ہم سب قرآن پڑھتے ہیں, دیکھیں ذرا قرآن میں کتنی مرتبہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. تو اللہ رب العالمین نے بار بار یہ نماز کو حکم دیا کہ بھئی اس میں کوئی رعایت نہیں ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چھٹی نہیں ہے, اس کے اندر کسی کو کوئی جھوٹ نہیں ہے. حتیٰ کہ جہاد کر رہے ہیں لوگ, جنگ لڑ رہے ہیں کافروں کے خلاف,
तीरों तलवार बरस रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं, बम बरस रहे हैं, इस हालत के अंदर भी नमाज मांग रही। नमाज का तरीका बता दिया कि ऐसे नमाज पढ़नी है, फरमान चलते हुए पढ़ लो नमाज, भागते हुए नमाज पढ़ लो, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। हम तो अमन में रह रहे हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई खतरा ही नहीं है, और फिर हम नमाज नहीं पढ़ते। इस महल्ले का जायजा ले लें, कितने घर हैं, कितने अपराध हैं, और ये छोटी सी मस्जिद उनसे भरा नहीं सकती नमाज के वक्त। और सारे हम मुसलमान समझते हैं, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ मेल जोड़ ताल्लुकात दोस्तियां सारा कुछ रखते हैं, कोई मसला ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी हदीसों में फरमाया है कि कुफर और मुसलमान बंदे के दरमियान फर्क करने वाली नमाज है। सामने सुनी हुई है, मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी हुई है। कितनी हदीसें जिनमें फरमाया कि कुफर और शिरक और इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज पढ़ना है मुसलमान है, नहीं पढ़ता मुशरिक है, काफिर है, सीधी बात है। ये ना आजकल जो हमारे माशरे के अंदर बेनमाजी ज्यादा ना, 95% तबका मस्जिद में नहीं आता। अगर किसी महल्ले में किसी जगह पर 100 फर्द रहते हैं ना, 95 बंदा मस्जिद में नहीं आता, 5 बंदे मस्जिद में आते हैं। और जो हमारे असहाबे इक़्तिदार हैं, उनका सर्वे करें तो 99% उनमें बेनमाज है, 1% नमाजी है। ये हालत है। ये हमारे माशरे की कितनी अवसर हालत है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो हमारे माशरे के अंदर बेनमाजियों की कसरत है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा मौलवियों का भी हिस्सा है, इसमें उलमा का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, उनकी भी गलती है, उनका भी कसूर है। और वो क्या है, हम क्या कहते हैं, और जी कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, सुस्ती करता है, खैर चल रहा है, चलो फासिक है, फाजिर है, गुनहगार है, अल्लाह माफ कर दे। वजह क्या है, उसका नतीजा क्या निकला? मैं कहता हूँ सारे के सारे बेनमाज, घरों के घर, महल्लों के महल्ले बेनमाज, नमाज का पता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, नमाजों के औकात का नहीं पता, अजान होती है पता ही कोई। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम जब गज़वा जंग करने के लिए जिहाद के लिए जाते थे ना, तो आप अलैहिस्सलाम का एक तरीका कार था, रात के आखिरी पहर में फजर के वक्त नबी अलैहिस्सलाम हमला करते थे उनके ऊपर, और हमले से पहले इंतजार करते। फजर के वक्त अगर किसी बस्ती से, किसी मोहल्ले से अजान की आवाज आ जाती तो उस पर हमला भी करते थे, समझते ये लोग मुसलमान हैं। अगर वहां से अजान की आवाज ना आती तो उसके ऊपर हमला करते, समझते ये काफिर है, इस्लाम यहाँ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो ये भी फरमाया है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा जिहारन, जिस बंदे ने ना जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी ना, एक नमाज, उसने इलानिया कुफर किया, कफ़रा जिहार, जहरी कुफर किया, इलानिया कुफर किया। वो बंदा इलानिया कुफर कर रहा है, बता रहा है कि भाई मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, सारों को पता है कि मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, सारे बोल कर रहे हैं। और हम जो है ना वो बेनमाजियों को सपोर्ट करने के लिए, उनको रूल रियायत देने के लिए तैयार हैं। शरीयत के अंदर, मैं ये पूरी बसीरत के साथ बात कर रहा हूँ, पूरी शरीयत के अंदर बेनमाज बंदे के लिए मुझे एक रियायत दिखा दे आप, एक ऐसी हदीस, एक कुरान की आयत और एक साथी का कौल ले आए जिसमें उन्होंने बेनमाज बंदे के लिए जरा बराबर की रियायत रखी हो कि चलो ये बंदा मुसलमान है, खैर सल्ला नहीं। सहाबा ने तो यहां तक कह दिया कि जो बंदा नमाज नहीं ना पढ़ता उसका दीन इस्लाम के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उनसे किसी ने पूछा कि बेनमाज के बारे में क्या कहते हैं, उनका ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम, ऐसे बंदे का इस्लाम के अंदर जरा बराबर हिस्सा नहीं है, कुछ का हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाज पढ़ता।
نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، خیر القرون کے جتنے زمانے ہیں، ان زمانوں کے اندر ایک بندہ ایسا دکھائے، ایک بندہ، کوئی ایک بندہ جو کلمہ پڑھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، ایک بندہ، صرف ایک بندہ نہیں دکھا سکتے۔ ادھر ہم اپنا جائزہ لیں، بڑے ہم پکے سچے مسلمان بنے ہوئے، نمازوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، گھروں کے گھر بے نماز، فیملیاں بے نماز ہے، بچے بے نماز ہے، بیوی بے نماز ہے، متحد افراد بے نماز ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا اسلام پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کون سا اسلام ہے، کس اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں؟ بھائی جس اسلام کے اندر نماز نہیں، وہ اسلام ہی نہیں ہے، اس اسلام کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے۔ نماز اور اسلام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، چولی دامن کا تعلق ہے ان کا، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں بن سکتا، اس کے بغیر اس کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وہ جی ایک بندہ مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، ایک بندہ مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تسلیم کرتا ہے کہ نماز ضروری ہے، فرض ہے، اللہ کا فرض ہے، پڑھنی چاہیے، میرے اندر سستی ہے، میں نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں چلو مسلمان۔ دیکھیں ذرا صحابہ کرام کیا کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفرا غير الصلاۃ، صحابہ نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑنے سے صحابہ کسی کو کافر کہتے ہو سوائے نماز کے، نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ کہتا ہے لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس بندے کی نماز ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لا دین لہ من ترک الصلاۃ لا دین لہ، نماز جس نے چھوڑ دی اس کا دین برباد، ختم۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں من ترک الصلاۃ لا دین لہ، کتنے صحابہ کا نام لے۔ ابو درداء کہتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ایمان سے فارغ ہے۔ لاکھ اس کی تعویلیں کر لیں ہم۔ آج عرب معاشرے کے اندر بہت زیادہ طبقہ نمازی ہے، وجہ ان کے علماء نے بے نمازی کو رعایت دی، ان کے علماء نے بے نماز بندے کے بارے میں رعایتیں نہیں بیان کی اور نہ بتائی ہیں۔ پھر وجہ کیا؟ وہاں لوگ زیادہ نمازی، شاید ہی کا دکھا بندہ نماز چھوڑتا ہو، وگرنہ بہت سارے افراد آپ میں سے گئے ہیں، جانتے ہیں، اذان ہوتی ہے اپنے کاروبار کام کاج چھوڑ کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی نماز میں سستی ہو سکتی ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے، نماز کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، لیکن نماز چھوڑتا کوئی نہیں ہے، سارے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اذان کے بعد اپنا سارا کام کاج چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اذان کے بعد بھی نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یا اذان کے بعد بھی مسجد میں نہیں جاتا، مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام اللہ کے کام سے بڑا ہے، میری بات اللہ کی بات سے بڑی ہے، اللہ کی بات، اللہ کی پکار، اللہ کی دعوت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میری بات سب سے بڑی ہے، میں سیانا ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں خود نماز پڑھ لوں گا، میں نے کم پڑھی ہے، میں خود اس کے اختیار رکھتا ہوں، یہ اختیار شریعت نے مجھے دیا، شریعت نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے۔ اللہ یہ بھی تو حکم دے سکتا تھا، نبی علیہ السلام یہ بھی تو بتا سکتے تھے کہ بھئی ایک دن اور ایک رات میں 5 نمازیں پوری کرنی ہے، جیسے مرضی پڑھ لینا، صبح کے وقت ساری پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے ساری پڑھ لیں، بس ٹھیک ہے، 5 نمازیں تمہاری ہو گئی۔ نہیں، ہر ایک کا وقت بتایا، نظام دیا نماز کا،
اذان ہے، مؤذن ہے، امام ہے، جماعت ہے، یہ ایک نظام ہے. جو بندہ اس نظام کے اندر آ جاتا ہے اللہ اس کے سارے کام مرتب کر دیتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں اپنی نمازیں مرتب کر لیں آپ کی زندگی مرتب ہو جائے گی. رات ایک دو بجے ہم بستروں پر لیٹتے ہیں سوتے ہیں، دن 12 بجے جا اٹھتے ہیں، فجر کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کبھی کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کے وقت سویا رہتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا اور سورج طلوع ہو جاتا ہے اور وہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اس کا دماغ وہ گندگی کا گٹر ہے، دماغ نہیں ہے، وہ گندگی ہے، وہ ایک گند کا گٹر بن چکا ہے، شیطان اس میں پیشاب کرتا ہے. اس کان کے اندر اللہ کی دعوت کیسے آئے جو شیطان کا آواز گاہ بنا ہوا ہے جس میں شیطان روزانہ پیشاب کرتا ہے. اور ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہماری اولاد، پورا گھر سوئے ہوئے ہیں سارے، پتہ ہی کوئی نہیں فجر ہوئی ہے نہیں ہوئی. میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ فجر کا کیا ٹائم ہے، بہت سارے لوگوں کو فجر کا ٹائم کا نہیں پتا ہوگا کہ فجر کے نماز کا ٹائم کس وقت شروع ہوتا ہے، آج نہیں پتا ہوگا. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہم مسلمان ہیں، سوچنے کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے حساب ہونا ہے. جس بندے کی نماز صحیح ہوئی اللہ نے اس نماز کی برکت سے ساری کمی کوتاہی دور کر دی. باقی جتنی کمی کوتاہی رہ گی نا مال کے اندر اللہ نے ختم کر دی اس نماز کی برکت سے. اور جس کی نماز ہی پوری نہ ہوئی، جس کی نماز ہی صحیح نہ ہوئی، ورنہ اس کے باقی سارے عمل کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے اعمال کا اعتبار ہے ہی نہیں. آپ نے تو یہ بھی فرمایا کہ جس بندے کی اصل کی نماز رہ گئی یوں سمجھے اس بندے کی بیڑا غرق ہو، نہ اس کی دنیا ہے، نہ دین ہے، نہ مال ہے، نہ اہل و عیال ہے. کانما بوتی رہو و مالہ، اپنے اہل و عیال، مال و متاع، تجارت، کاروبار، کام کاج وہ سارا ختم ہو گیا ہے ہی نہیں. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے من ترک من فاتت صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے کی نماز اثر رہ گئی اس کے اعمال برباد، اس کے اعمال ختم، اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو آج کی اس گفتگو کے اندر بالکل مختصر سا پیغام یہی ہے کہ بھائی اگر تو دنیا آخرت کی کامیابی کی ضرورت ہے نا، اور ہم مسلمان ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی نسلوں میں اسلام دینا چاہتے ہیں تو سارے کے سارے پکے نمازی بن جائیں. توبہ کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، جب گزر چکا ہے. توبہ کر لو، نمازی بن جاؤ، اپنے بچوں کی نماز کا فکر کرو. ان بچوں نے کل تمہارے گریبان پکڑ لینے قیامت والے دن. ان کے لیے روزی روٹی، بلڈنگوں کا، پراپرٹیوں کا، جائیدادوں کا انتظام ہم کر رہے ہیں. ان کے دین کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کی نماز کی کوئی فکر نہیں ہے. بچہ چھوٹا سا دنیاوی نقصان کر دینا ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے. بچے کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں. نماز نہ پڑھے خیر سزا کوئی مسئلہ نہیں، بیوی نماز نہیں پڑھتی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے کام میں جی جو کرتے دیکھتی، یعنی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جبکہ اللہ کے دربار میں ہر بندے نے جواب دینا، اپنا بھی دینا اور اپنے اہل و عیال کا بھی دینا ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اور اہم بات، اپنے بچوں کے رشتے کرتے وقت جس لڑکے، جس آدمی کے ہاتھ میں اپنی جوان بیٹی اور اس کی عصمت اور عزت دے رہے ہو نا، ذرا پہلے چیک کر لو وہ نمازی بھی ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے، بے نماز تو نہیں ہے. یہ دیکھو، پھر اپنے گھر میں برکتیں چیک کرو، پھر اپنے بچوں کے گھر میں سکون دیکھنا کتنا ہوتا ہے. معاشرے کے اندر بگاڑ، خرابیاں، فساد کی جڑ بے دینی ہے، لا مذہبیت ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرمائے.
اور اللہ ہمیں ساری زندگی سنت کے مطابق باجماعت پابندی کے ساتھ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.